ہم اس دنیا میں آئے، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی. اولاد بھی ایک نعمت ہے، مال بھی ایک نعمت ہے. تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کی. کیا کبھی ہم نے رات کی تاریکی میں سوچا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اتنی خوبصورت، ہمیں اتنا خوبصورت جسم عطا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے کہ اگر کسی انسان، کوئی انسان اپنی آنکھ کو کسی حادثے میں گوا دے تو دنیا والے اس کو وہ آنکھ عطا نہیں کر سکتے جو آنکھ میرے رب نے عطا کی تھی. اگر وہ اپنے ہاتھ کو کسی حادثے میں گوا دے تو دنیا والے اس کو وہ ہاتھ عطا نہیں کر سکتے جو ہاتھ میرے رب نے تمہیں عطا کیا ہے. اور میرے رب نے تمہیں اتنا اچھا جسم دیا، میرے رب نے ہمیں زندگی دی، ہمیں مال دیا، ہمیں اولاد دیا. اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے آخرکار ہم سے مانگا ہی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے طلب ہی کیا ہے؟ صرف اتنا طلب کیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا، بلکہ اگر پیدا کیا ہے تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تمہیں اس رب کی عبادت کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ دیا، لیکن اس کے بعد کیا حکم دیا کہ میری عبادت کرو. لیکن آج ہم اس رب کی عبادت کرنے کے لیے بھی راضی نہیں ہیں. آج ہم تیار نہیں ہیں کہ 5 وقت نماز مسجد میں جا کر کے بعد جماعت ادا کر لیں. آج ہمارا حال یہ ہے قرآن کی تلاوت ہم نہیں کرتے. ہم نے اپنے بچوں کو قرآن نہ سکھایا. آپ مجھے بتائیں مرنے کے بعد آپ کا مال کام آ سکتا ہے؟ بتائیے مجھے. اولاد کے لیے سب کچھ کرتا ہے انسان. وہ مال اس وقت کام آئے گا جبکہ تمہاری اولاد کسی نیک کام میں خرچ کرے گی، اس وقت کام آئے گا. اور اس کی کیا گارنٹی ہے کہ تمہاری اولاد مرنے کے بعد نیکی اور اس مال کو نیک کام میں ہی خرچ کرے؟ تو اپنے مال کو جو اولاد کا حق ہے اولاد تک بھی پہنچاؤ، اور جو تمہارے مال میں غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا حق ہے ان تک بھی پہنچاؤ. اور جو تمہارا مال کام آنے والا ہے، تمہارا مال بھی وہی کام آنے والا ہے کہ جو مال تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وہ مال کام آنے والا ہے تمہارے. لیکن آج انسان نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا. دنیا کچھ نہیں ہے. اللہ فرماتا اگر یہ دنیا میرے نظروں میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو میں اس دنیا کو، اس دنیا سے کافروں کو ایک بوند پانی نصیب نہیں ہوتی. دنیا کی حقیقت یہ ہے. آج ہم نے کیا کیا؟ سب کچھ دنیا کو سمجھ لیا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی زندگی کو کافروں کے لیے سجا دیا ہے، کافروں کے لیے ڈیکوریٹ کر دیا ہے. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. اور جب یہ کافر ایمان والوں کو دیکھتے ہیں تو ایمان والوں پر ہنستے ہیں، ایمان والوں کی مذاق بناتے ہیں. آج آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا آج کہیں نہ کہیں ایمان والوں کی مذاق بنائی جا رہی ہے. وہ کس لیے بنائی جا رہی ہے؟ کس بات کو لے کر کے بنائی جا رہی ہے؟ آج یہ کافر کبھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں انگشت نمائی کرنے کے بعد ہماری آزمائشیں لیتے ہیں، ہماری مذاق بناتے ہیں. کبھی ہمارے ماں بہنوں کے پردے کو ٹارگٹ بنانے کے بعد ہماری آزمائشیں لیتے ہیں، ہماری مذاق بناتے ہیں. کبھی قرآن کے ٹاپک کو چھیڑنے کے بعد آج ہماری مذاق بناتے ہیں. لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں صبر سے کام لینا ہے، تمہیں شکر سے کام لینا ہے، تمہیں نمازوں کی پابندیاں کرنی ہے. میں کہتا ہوں اگر ہم صحیح معنی میں مومن کامل بن کر کے دکھا دے، اگر ہم صحیح معنی میں محمد عربی کے غلام بن کر کے دکھا دے تو ان کافروں کی ہمت نہ ہوگی کہ یہ مذہب اسلام پر آگ اٹھا کر کے دیکھ سکیں. یہ مذہب اسلام کے چاہنے والے کو، مذہب اسلام کے ماننے والوں کو آگ اٹھا کر کے دیکھ سکے. لیکن آج ہمیں کہیں نہ کہیں ہمارے اندر خامیاں ہے. آج ہم صحیح طریقے سے مومن کامل نہیں ہے. جس دن ہم صحیح معنی میں مومن کامل بن گئے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اور اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. دنیا میں تو تم کامیاب ہو گئے ہی، ہم قیامت کے دن ایمان والوں کو کافروں پر غالب کر دیں.
ایمان والوں کو کافروں پر غالب کر دیں گے، ایمان والے کافروں پر غالب۔ لیکن آج ہم ایمان والے بنے تو جیسا تقاضا ہے قرآن کا، اسلام بنے تو ایسے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حکم ہے، اور مکمل طریقے سے مذہب اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کس سے فرما رہا ہے کہ مکمل طریقے سے مذہب اسلام میں داخل ہو جاؤ؟ ایمان والوں سے ہی فرما رہا ہے نا۔ ایمان والے مذہب اسلام میں داخل ہیں یا نہیں؟ داخل ہیں، لیکن پتہ کیا چلا، کہیں نہ کہیں ہمارے اندر خامیاں ہیں، ہم ادھورے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اس وجہ سے کہ اللہ سے ڈرو ایمان والوں، اور مکمل طریقے سے مذہب اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب مذہب اسلام میں مکمل طریقے سے کیسے داخل ہوا جائے؟ اللہ فرماتا ہے دوسری سورت میں والعصر، قسم زمانہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اب یہاں پر تمہارے مال کا خسارہ نہیں ہے، تمہاری پراپرٹی کا خسارہ نہیں ہے، تمہارے بنگلے کوٹھیوں کا خسارہ نہیں ہے، یہاں پر جو خسارے کی بات چل رہی ہے وہ ایمان کے خسارے کی بات ہے۔ ایمان کو لے کر کے انسان خسارے میں ہے۔ ہر وہ انسان خسارے میں ہے جو نمازوں کو نہیں پڑھا کرتا ہے، ہر وہ انسان خسارے میں ہے جو اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کیا کرتا ہے، اس سے بغض کیا کرتا ہے، حسد کیا کرتا ہے۔ قرآن کو نہ سیکھا ہر وہ انسان خسارے میں ہے جس نے قرآن نہ سیکھا۔ اب آئیے اس خسارے سے کیسے بچا جائے، خود کو مکمل طریقے سے مومن کامل کیسے بنایا جائے، مومن کامل کیسے بنا جائے؟ تو اللہ نے آگے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اچھے اعمال کیے، وہ لوگ خسارے سے بچے ہوئے، اس خسارے سے جس کو اللہ نے فرمایا اس سے پہلی آیت میں ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ تو اس خسارے سے وہ کون لوگ بچے ہوئے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، وتواصوا بالحق، خود بھی حق پر رہے، دوسروں کو بھی حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، خود بھی صبر کیا، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کی۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم خود ہی حق پر نظر نہیں آتے، آج ہم خود ہی صبر کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، تو دوسروں کو صبر کی تلقین کیا دیں گے؟ انسان ایمان لانے کے بعد اچھے اعمال کیے، صبر کیا، حق پر رہا، تو وہی انسان کامیاب ہے، وہی انسان کامیاب ہے، قبر میں بھی کامیاب اور حشر میں بھی کامیاب۔ جب اس دنیا سے جاؤ تو اس انداز میں جاؤ کہ لوگ یہ کہیں کہ کوئی دنیا دار کا جنازہ نہیں تھا، یہ محمد عربی کے غلام کا جنازہ۔ لیکن آج اگر 100 جنازے ہیں تو ان میں سے 90 جنازے دنیا داروں۔ افسوس اس تباہی کی دہلیز پر جا کر کے کھڑے ہو گئے۔ ہم نے اسلام کو کیا سمجھا؟ وہ اسلام جس کے لیے حضرت امام حسین، آج ہم نے کیا سمجھا؟ آج ہم نے نہیں سمجھا، اور یہ مہینہ بھی وہی چل رہا ہے۔